شیخ دین محمد 1759 میں ہندوستان کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ سے انگریز جوک در جوک آ کر ہندوستان میں بس رہے تھے، لیکن دین محمد نے الٹا رستہ اختیار کیا۔ وہ جا کر برطانیہ میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف برطانیہ کو اپنا گھر بنا لیا بلکہ لندن میں ہندوستان کافی ہاؤس کے نام سے ایک ریسٹورانٹ بھی کھول لیا، جسے برطانوی سرزمین پر پہلا ہندوستانی ریسٹورانٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آج ہندوستانی کری اور چکن ٹکا وغیرہ کا شمار انگریزوں کے پسندیدہ ترین کھانوں میں ہوتا ہے، لیکن شیخ صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ ان کے کریڈٹ میں ایک اور اختراع بھی ہے جو ان کے نام سے کہیں زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں لفظ شیمپو کی شمولیت۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شیمپو کو پہلی بار شیخ دین محمد نے متعارف کروایا تھا۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا، اس کی کہانی آگے چل کر آپ کو بتائی جائے گی۔ پہلے کچھ باتیں شیخ صاحب کے بارے میں۔ دین محمد کا تعلق حجاموں کے خاندان سے تھا۔ ان کی پیدائش کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کے متلاطم ادوار میں سے ایک تھا۔ ان کی پیدائش سے 2 سال پہلے انگریزوں نے پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کو شکست دے کر ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بکسر کی جنگ میں مغل فوج کو بھی شکست دے کر سب کو حیران زدہ کر دیا تھا۔ ایک تجارتی کمپنی نے مغل بادشاہ کو نیچا دکھایا ہے۔ اس فتح کے ساتھ ہی انگریزوں نے پورے ہندوستان پر نظریں جما دی تھیں۔ اسی دوران بہت سارے ہندوستانیوں کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہی کام دین محمد کے خاندان نے کیا۔ پہلے ان کے والد اور بھائی انگریزوں کی فوج کا حصہ بنے، پھر دین محمد بھی 11 سال کی کچی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ یہاں ان کا کام جنگ لڑنا نہیں تھا بلکہ فوجی کیمپ میں اپنے پیشے کے مناسب سے مختلف خدمات انجام دینا تھا، جن میں جراحی، مالش اور چمپی وغیرہ شامل ہیں۔ دین محمد کے والد تو جلد ہی چل بسے، لیکن وہ ترقی کرتے کرتے صوبے دار کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریزوں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد دین محمد بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے اور بظاہر دوسرے ہندوستانیوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ ایک دفعہ تو لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ دینے کی پاداش میں ان پر حملہ بھی کر دیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہمیشہ سے وفادار ہندوستانیوں کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے دین محمد کو مختلف شہروں میں بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات سے انگریزوں کو باخبر کریں۔ شیخ محمد نے اسی حیثیت سے دلی، ڈھاکہ اور مدراس جیسے دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ 1783 میں دین محمد نے فوج کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور ہندوستان چھوڑ کر آئرلینڈ چلے گئے۔ غالباً انہیں خطرہ رہا ہوگا کہیں ایک بار پھر ان پر حملہ نہ ہو جائے۔ آئرلینڈ پہنچ کر انہوں نے ایک آئرش خاتون جین ڈیلی سے شادی کر لی۔ اسی دوران انہوں نے دی ٹریول آف دین محمد کے نام سے کتاب لکھی، جس میں اپنی زندگی کے مختلف تجربات اور سفروں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہ کتاب خاصی مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب کی منظر نگاری اس قدر عمدہ ہے کہ بعض لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے شاید اسی کسی انگریز نے لکھا ہے، لیکن یہ بات کریں قیاس نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر ہندوستانی زندگی کو جو تفصیلات درج ہیں وہ کوئی ہندوستانی ہی لکھ سکتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کا وہ پہلا سفر نامہ نگار بھی قرار دیا جاتا ہے جس نے یورپ کے بارے میں لکھا۔ 1807 میں دین محمد اپنے خاندان کے ہمراہ آئرلینڈ سے آ کر لندن میں بس گئے۔ اس وقت کا لندن ایک بین الاقوامی شہر بن چکا تھا اور یہاں دنیا بھر کے ثقافتی دھارے آ کر آپس میں ملنا شروع ہو گئے اور یہاں ہر طرح کے تجارتی اور کاروباری مواقع موجود تھے۔ دین محمد نے اسی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل الگ نوعیت کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہندوستان کافی ہاؤس کے نام سے ایک ریسٹورانٹ کھول لیا جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستانی کھانوں کے ذائقے متعارف کروانا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے پہلی بار انگریزوں کو حقے سے بھی روشناس کروایا۔ یہ برطانیہ میں قائم ہونے والا پہلا ہندوستانی ریسٹورانٹ تھا۔ بدقسمتی سے یہ کام نہیں چلا اور دین محمد کو جنوبی ساحل شہر برائسٹن کا رخ کرنا پڑا۔ برائسٹن آ کر انہوں نے ایک اور تجربہ کیا اپنے خاندانی پیشے کی نوعیت سے۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بطور جراح اور مالشی کام کرتے رہے تھے۔ اب انہوں نے اسی کام کو کاروباری بنیادوں پر شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک حمام کھول لیا جس میں جڑی بوٹیوں ملے پانی سے غسل کروایا
جاتا تھا۔ اس کے بعد مخصوص قسم کے تیلوں سے مساج اور چمپی کی جاتی تھی۔ انگریزوں کے لیے یہ نئی چیز تھی۔ سٹیم بات اور پھر مساج سے تھکے ہوئے بدن پل بھر میں تازہ دم ہو جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کام چمک گیا اور جلد ہی شہر کی اشرافیہ دین محمد کی خدمات سے مستفید ہونے لگی۔ دین محمد نے زبردست کاروباری سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخباروں میں اشتہار دینا شروع کیے، جن میں دعویٰ درج ہوتا تھا کہ سٹیم بات کے پانی اور چمپی کے تیلوں میں جو مخصوص قسم کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ ہندوستان کی قدیم اور توانا طبی روایات سے استفادہ کر رہے ہیں، اور یہیں سے شیمپو کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ دین محمد کی چمپی جلد ہی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ ان کا کاروبار اس قدر گرم ہوا کہ انہوں نے اپنے حمام کی کئی شاخیں کھول لیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ شاہی خاندان کے بعض افراد بھی ان کے گاہکوں میں شامل ہو گئے اور ان کی چمپی کے گن گانے لگے۔ یہی لفظ چمپی بگڑ کر انگریزی میں شیمپو بن گیا اور آج بچے بچے کی زبان پر ہے، اور یہی وجہ ہے گوگل نے شیخ دین محمد کا ڈوڈول پیش کر کے ان کی خدمات کو تسلیم کیا ہے۔